وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ پس ایمان لائے ان کے اوپر یا ان کے لیے لوط علیہ السلام، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ انی مہاجر الی ربی، میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک میرا رب وہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 26 سورۃ العنکبوت۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ آیات ہیں سورہ عنکبوت کی جن میں آزمائش اور ابتلاء کے حوالے سے تاریخ کا ریفرنس دیا جا رہا ہے، تاریخ کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ ایمان کی آزمائش شرط ہوتی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص ایمان لائے اور پھر اس کی آزمائش نہ کی جائے، جیسا کہ آیت نمبر 2 کے اندر اللہ کریم نے فرما دیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی لگا دی، ابو الانبیاء ہیں یہ، جد الانبیاء ہیں یہ، لیکن مسلمان کتنے لوگ ہوئے؟ اللہ فرماتا ہے فآمن لہ لوط، ایک لوط علیہ السلام ان کے اوپر ایمان لایا، ایک آدمی پوری قوم میں سے۔ وہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کے بھانجے یا بھتیجے تھے، اور صحیح بات یہی محسوس ہوتی ہے۔ زیادہ تر روایات کے کوئی مستند روایت تو نہیں موجود، لیکن زیادہ تر جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہی کہ بھتیجے تھے، آپ کے بھائی کے بیٹے تھے۔ وہ ایک مسلمان ہو، اس کے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہوا۔ اندازہ کیجئے، جب ہم سورہ شورا کی آیت نمبر 16 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، ان سب پر یہ پابندی لگائی تھی ان اقیم الدین، کہ تم نے دین قائم کرنا ہے۔ تو 950 سال تبلیغ کر کے اگر 80 لوگ مسلمان ہوئے تو دین قائم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ساری زندگی کی تبلیغ کے بعد ایک اکیلا لوط علیہ السلام مسلمان ہوئے تو دین قائم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ اکبر۔ فریضہ اقامت دین کا جو تصور ہے اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن ہمیں کس طرح کا اقامت دین کا تصور دے رہا ہے کہ ایک آدمی لوط علیہ السلام بھی مسلمان ہو جائیں تو فریضہ اقامت دین قائم ہو گیا، وہ ادا ہو گیا۔ اور اگر 950 سال کی تبلیغ کے بعد صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے
تو بھی فریضہ اقامت دین ادا ہو گیا، اور سارے نبی کامیاب گئے، بغیر حکومت قائم کیے بھی کامیاب گئے ہیں۔ ہر نبی نے اللہ کے دین کو قائم کیا ہے، لہذا دین کو قائم کرنا جس نے سیکھنا ہے وہ انبیاء سے سیکھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، ابراہیم علیہ السلام سے سیکھے جو جد الانبیاء ہیں۔ تو ایمان لانے والے کتنے ہیں؟ ہمارے جیسا ہوتا تو بھاگ جاتا کہ ساری زندگی کوشش کی ہے، ایک بندہ مسلمان ہوا ہے، میں کیا تبلیغ کروں، کیا میں لوگوں کو سمجھاؤں؟ اللہ اکبر! ایک کام تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، وقال انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، بس۔ یعنی اس قوم کو جس کو تبلیغ کر کر کے اور پھر ان کے جو انہوں نے سزا تجویز کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، آگ میں پھینک دیا، اس کو بھی برداشت کر کے اور پورا ان کا سسٹم کا تجزیہ کر کے کہ اب ان میں کوئی اور مسلمان ہونے والا نہیں، لہذا پروگرام بنا لیا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، ہجرت، انی مہاجر، میں اب یہاں سے ہجرت کرنے والا ہوں۔ اور ہجرت بھی کہاں کرنی ہے؟ الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! یعنی یہ نہیں ہے کہ میں وہاں سے ہجرت کر کے اب بس بھاگ رہا ہوں، نہیں، میں اپنے رب ہی کی طرف، جس نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں اسی کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ کہاں گئے؟ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر! مورخین نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا سفر لکھا ہے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکلے، عراق تھا نا اصل علاقہ، عراق سے نکلے اور وہ پھر شام سے ہوتے ہوئے اس سیدھے مصر تک گئے، مصر سے پھر واپس آئے، اور واپس آ کے آپ نے جو قیام فرمایا ہے وہ شام کی سرزمین پر فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی اور لوط علیہ السلام کو بھی۔ یعنی جب آپ نے ہجرت کی تو آپ کے ساتھ جو آپ کی بیوی سارہ تھیں اور ایک آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے، یہ تینوں لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں وہاں سے۔ اور کہاں ہجرت کی؟ یہ اس کو مورخین نے، یہ جو پوری ہجرت کا سفر ہے اور یہ علاقہ ہے، اس کو ایک کرو کی شکل میں بیان کیا ہے کہ یہ اگر جغرافیہ کی لائن کھینچی جائے تو یہ کرو کی صورت میں بنتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ ساری کے ساری کرو جس پر ابراہیم علیہ السلام نے سفر کیا ہے مصر تک، یہ سارے عراق سے لے کر مصر تک جو سفر کیا ہے وہ ساری کی ساری جو کرو ہے وہ سرسبز و شاداب ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے قوس اخضر ہے، القوس الاخضر، یعنی یہ گرین ایریا ہے سارے کا سارا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اور ہجرت کا سفر کیا۔ اب یہ گرین ایریا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفر سے پہلے ہی تھا کہ انہوں نے جو جہاں جہاں گرین ایریا دیکھا وہاں انہوں نے سفر کیا، یہ بھی ممکن ہے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفر کی وجہ سے سرسبز و شاداب ہو گیا، واللہ عالم، دونوں باتیں ہو سکتی، لیکن ہے برکت والی۔ لیکن برکت والی سرزمین قرآن جس کو بھی کہتا ہے، جہاں بھی کہتا ہے، جیسے برکت والی سرزمین حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے بھی ذکر کیا، اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بھی ذکر کیا کہ التی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے بہت برکت دی ہے۔ وہ یہ ساری سرزمین جہاں کہیں بھی برکت والی سرزمین کا ذکر ہوا نا قرآن میں، اس سے مراد سرزمین شام ہے۔ اور شام کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے کہ آج کل جس ملک کو ہم شام کہتے ہیں نا، یہ شام اس دور کے شام سے مراد یہ ملک شام نہیں، اس دور کا جو شام ہوتا تھا اس میں آج کل کے 4 ممالک شامل تھے، اس میں اردن شامل ہے، اس میں فلسطین شامل ہے، آج کا اردن، آج کا فلسطین، لبنان اور شام، یہ 4 ملک ملے تو اس دور کا شام بنتا،
اور ان چاروں ممالک کے اندر یا اس دور کا جو شام ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی تھی روحانی اعتبار سے بھی. وہ انبیاء کی سرزمین ہے, وہاں پہ نبیوں کی بڑی قبریں, آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں انبیاء جو ہیں کثرت سے آئے ہیں اس علاقے کے اندر. اور پھر اگر زرخیزی کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی یہ سارا برکت والا, کھجوروں کا سرسبز و شاداب باغات ہیں شاندار, اور ہر طرح کے پھل اور میوے ہیں, تو اس اعتبار سے بھی برکت والا ہے. تو یہ جو ہجرت کی ہے, قال انی مہاجر الی ربی, میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے منزل سامنے کوئی نہیں تھی, بس اللہ کے لیے ہجرت کر کے جا رہے تھے. منزل کا تعین اللہ پر چھوڑ دیا. انہ هو العزیز الحکیم, وہ غلبے والا ہے, وہ حکمتوں والا ہے. مجھے کس مقام پر مجھے رہنا چاہیے, کس مقام پر مجھے جانا چاہیے, کس مقام پر مجھے نہیں جانا چاہیے, وہ جانے اور اس کا کام جانے. میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں. یہ بھی گویا ایک بڑا شاندار اسوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے پاس ہے کہ جس جگہ دین کا کام نہ ہو رہا ہو, اور جس جگہ دین کے کام کے اندر اتنی رکاوٹیں آئیں کہ آپ صرف ایک بندہ مسلمان کر چکے ہوں اور کر سکے ہوں, تو وہاں سے آپ کو ہجرت کر جانی چاہیے. اور ہجرت کرنے کے لیے کوئی منزل مقصود کا کلیئر اور واضح ہونا بھی ضروری نہیں ہے. آپ اللہ کے لیے ہجرت کر کے جائیں. جب آپ اللہ کے لیے ہجرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود منزل کا تعین فرما دے گا. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کی ہجرت کی. قال انی مہاجر الی ربی, بس منزل کیا ہے, میں اللہ کے لیے ہجرت کر رہا ہوں. ہوگا کیا, انہ هو العزیز الحکیم, وہ غلبے والا ہے, وہ حکمتوں والا ہے, جہاں رکھے گا ٹھیک ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں آ کے رہے, اور ملک شام کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی تھی, وہیں رہے. اس دوران سفر کیے حجاز کے, حجاز میں آئے ہیں, اور وہاں جب مصر گئے تھے تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے دوسری بیوی عطا فرمائی, حضرت ہاجرہ, جس کا اصل نام ہاجر تھا. تو پھر وہاں سے واپس لوٹے. پھر جو ننھا اسماعیل تھا اس کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو حجاز میں چھوڑا اللہ کے حکم سے, تو یہاں بھی سفر کرتے رہے. تو یہ ساری زندگی کے اسفار جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ چلتے رہے. لیکن بنیادی طور پر انہوں نے اپنا موٹو بتا دیا کہ انی مہاجر الی ربی, میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے عطا کیے اس کو. اچھا, یہاں ایک اور نقطہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ فَآمَنَ لَهُ لوط فرمایا ہے, فَآمَنَ بِهِ لوط نہیں فرمایا. قرآن دونوں قسم کے فریزز استعمال کرتا ہے, فآمن بہ بھی اور آمن لہو بھی. اور اس کے بارے میں سورہ ہود کے حوالے سے پہلے ذکر ہو چکا کہ آمن لہو اور آمن بہ میں تھوڑا سا فرق ہے. ویسے تو برابر ہے, معنی کے اعتبار سے ویسے برابر ہے, لیکن اگر آپ ان دونوں کو برابر رکھ کے فرق کریں تو دونوں میں فرق بھی ہے. یقین کر لینا, کسی کی بات مان لینا, یہ ایمان ہے. آمن بہ, آپ اس کی بات مان لیں. لیکن جب آپ بات ماننے کے بعد عملی طور پر اس کی اطاعت پر بھی جت جاتے ہیں تو وہ آمن لہو ہے. گویا آپ صرف آمن بہ نہیں کرتے, ساتھ آمن لہو بھی کرتے. تو جہاں کہیں آمن لہو کا معنی آیا ہے, آمن لہو کا کلمہ استعمال ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صرف اطاعت ہی نہیں کی, اس کی صرف یقین ہی نہیں کیا بلکہ اطاعت بھی کی ہے. انقاد او اطاع, اس کی اطاعت کی, اس کے پیچھے چل پڑے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے صرف ان کی صداقت کا یقین نہیں کیا, صرف ان کی تصدیق نہیں کی, بلکہ ان کی اطاعت بھی کی اور ان کے پیچھے چل پڑے. یہی وجہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو پھر بعد میں اللہ کے حکم سے سدوم کی بستی کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا. آپ کے بھتیجے تھے اور اس کی طرف بھیجا گیا. تو حضرت لوط علیہ السلام گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت میں ان کے نقش قدم پر چل پڑے تھے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ, اور ہم نے اس کو عطا کیے
اسحاق و یعقوب اور یعقوب عطا کیا، وجعلنا فی ذریتہ النبوہ، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت جاری کر دی، نبوت بنا دی، والکتاب، اور کتاب بھی جاری کر دی اور نبوت بھی جاری کر دی، وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی اجر عطا فرمایا، دنیا میں بھی اجر عطا فرمایا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ صالحین میں سے ہیں۔ اللہ اکبر! آدمی نے لینا کیا ہوتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جہنم سے اللہ بچا لے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے، یہی اصل مقصود۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں ہے کہ آخرت میں جو کچھ عطا کرنا تھا وہ عطا کیا، اللہ فرماتا ہے دنیا میں بھی ہم نے ان کو عطا کیا۔ ایک تو یہ فرمایا کہ اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، یہ انعام کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش سے گزرے اور ان کو انعام کیا ملا ہے؟ ایک تو اسحاق یعقوب ملے، اور اس کے بعد پوری لڑی جو ہے وہ نبوت چل پڑی۔ یہ بات پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق اور ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام، دونوں نبی تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی تھے۔ یوں یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اللہ کا بندہ، تو جتنی اولاد آگے چلی ہے سب میں جتنی نبوت جاری رہی ہے وہ بنی اسرائیل میں جاری رہی ہے، یا بنی اسماعیل میں جاری رہی ہے، یا پھر بنو قطورہ میں جاری رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ قطورہ بھی تھیں، ان کی اولاد جو ہے وہ قطورہ کہلائی۔ یہ بعض نے یہ حضرت شعیب علیہ السلام ان میں سے تھے اور اس میں بھی نبوت رہی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین یا مدیان تھا، مدیان یا مدین ان کا بیٹے کا نام تھا۔ اس سے ایک باقاعدہ قبیلہ آگے چل پڑا جس قبیلے کا نام مدین قرآن نے ذکر کیا ہے، اور آگے ذکر آئے گا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ مدین کی طرف جو ہے ان کے بھائی شعیب کو ہم نے مبعوث کیا۔ تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، تو کسی ایک لڑی میں سے ہو یا دوسری لڑی میں سے ہو یا تیسری لڑی میں سے ہو، ایک بات واضح ہے، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی لڑی میں سے، اس لیے ان کو جد الانبیاء یا ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کہ یہ نبیوں کے باپ ہیں، نبیوں کے دادا ہیں، جد ہیں، ان کے آگے نبوت چلی ہے۔ تو یہاں اللہ کریم نے ذکر فرمایا اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں فرمایا۔ یہاں پہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ اسحاق کے بعد یعقوب جو پوتا ہے اس کا ذکر کر دیا، دوسرے بیٹے کا ذکر نہیں کیا اسماعیل کا۔ اللہ اکبر! تو علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر الکشاف کے اندر یہ سوال اٹھایا کہ کیوں نہیں ذکر کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ پھر خود ہی جواب دیا، سوال اٹھانے کے بعد خود ہی جواب دیا کہ ذکر کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اگلے فقرے میں یہ فرما دیا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے اس کی اولاد میں بھی نبوت اور کتاب رکھ دی، جاری کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری اولاد میں، یعنی نبوت جتنی بھی آئی ہے وہ ان کی اولاد میں آئی ہے۔
اس کے بعد محدود ہو گئی نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، کسی اور نسل میں گئی نہیں ہے، تو اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، لیکن نام لے کے کیوں نہیں کیا؟ نام لے کے تو پھر بھی ہونا چاہیے تھا۔ علامہ زمخشری تو اپنے طور پہ یہ سوال کر کے اور خود ہی جواب دے کے کہ یہ جو وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب ہے، اس میں ذکر آ گیا اسماعیل علیہ السلام کا، لیکن پھر بھی یہ سوال موجود ہے کہ جب نام لے لیا اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا، تو اسماعیل علیہ السلام کا بھی نام یہ ذکر ہو جانا چاہیے تھا، تو یہ کیوں نہیں ہوا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کی حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے کیوں نہیں نام لیا۔ لیکن ایک بات جو سیاق و سباق سے سمجھ آتی ہے کہ یہاں اس آیت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے لیے انعامات کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابتلا کے بعد، ابتلا کا تذکرہ پیچھے ہو چکا، یہاں جو انعام اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اولاد دی، باپ نہیں رہا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، اور پھر پوری لڑی کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت جو ہے وہ جاری کر دی، پھر فرمایا کہ دنیا کا بھی اجر دیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں میں بنایا، تو گویا یہاں انعام کا ذکر ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دونوں نبی ہیں، اور ان دونوں کو نبوت کے انعام کے طور پر ذکر کر دیا جائے کہ اس طرح کے دو بیٹا اور پوتا نبی عطا فرمائے، تو یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن یہاں اسماعیل علیہ السلام کا اور یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ دونوں تو مزید آزمائش میں مبتلا رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اگرچہ اللہ کا انعام تھے، لیکن ان کے اوپر تو اتنی آزمائشیں اور اتنی ابتلا آئی کہ وہ خود حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وجود ابتلا اور آزمائش تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی، اور خود حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اپنے لیے بھی، لہٰذا اگر ان کا ذکر ہوتا تو پھر وہ انعام کا ذکر نہ ہوتا بلکہ پھر آزمائش اور ابتلا کا ذکر ہوتا۔ لہٰذا سیاق و سباق سے جو بات سمجھ آتی ہے کہ ابتلا کا ذکر اللہ کریم نے پچھلی آیات میں فرما دیا، اور اس آیت میں چونکہ انعامات کا ذکر ہے تو انعامات میں اللہ تعالیٰ نے صرف ان انبیاء کا ذکر کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں فرمایا، اور جس کو آزمائش میں مبتلا فرمایا اس کا ذکر کر دیا کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اجمالاً ذکر کر دیا کہ پھر اللہ نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، اولاد میں دی، لہٰذا ساری اولاد ساری نبوت جتنی ہوئی ہے اس کے بعد وہ ساری ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا کا اجر بھی عطا کیا۔ دنیا کا اجر کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں، جو بھی مل جائے بندہ کہتا ہے یہ اجر ہے۔ ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کسی کو اگر رزق وافر ملا ہوا ہو تو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا کا جو رزق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل نہیں ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا دنیا میں دندناتے پھرنا شہروں کے اندر یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، یہ تو کافروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ لیکن بہرحال جو دنیا کا اجر نبیوں کو ملتا ہے اس میں رزق دنیا بھی شامل ہے، اور رزق سے مراد لازماً مال و دولت نہیں ہوتا۔ جو اسحاق ملا یہ بھی رزق تھا، جو یعقوب ملا یہ بھی رزق تھا، جو اسماعیل ملا یہ بھی رزق تھا، اور جو نبوت ملی پوری اللہ تعالیٰ نے محدود فرما دی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر، یہ اصل رزق تو یہ ہے۔ تو رزق دنیا یہ بھی اجر سے مراد ہے، دنیا کے اجر سے مراد رزق دنیا بھی مراد ہے، لیکن رزق میں سارا کچھ شامل ہوتا ہے، اور صرف مال اور دولت شامل نہیں ہوتا، سب کچھ شامل ہوتا ہے، وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اور دوسری چیز جو دنیا کے اجر میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ذکر خیر، اصل چیز جو ہے وہ ذکر خیر، کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جب تبلیغ کرتے ہیں تو وہاں ذکر ہوتا ہے کہ فَتَن يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم،
یار ایک لڑکا ہے وہ ان کا ذکر کرتا ہے، ان بتوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، ہاں اس کا نام ابراہیم، ابراہیم نامی ایک آدمی ہے، گویا گمنام، تذکرہ ہی کوئی نہیں، اور تبلیغ فرما رہے ہیں، پوری محنت کر رہے ہیں، اور وہ پوری بادشاہت جو ان کے خلاف ہے، اس بادشاہت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کی نگاہ میں کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ کہتے ہاں ایک لڑکا ہے جو ان کا تذکرہ کیا کرتا ہے، ان بتوں کا، اس نے کیا ہوگا جب بت ٹوٹے تھے نا، تو انہوں نے کہا وہ ابراہیم ان کا ذکر کرتا ہوتا ہے، یقال لہ ابراہیم، ابراہیم نامی ایک آدمی ہے، گویا اس قدر گمنام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسی نیک نامی عطا فرمائی کہ دنیا میں جتنی ٹریڈیشنز چلیں مذہب کی، جتنی مذہبی روایات چلیں، اور خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنی مذہبی روایات موجود تھیں، یہودی موجود تھے، عیسائی موجود تھے، مشرکین موجود تھے، اور پھر مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے موجود تھے، چاروں کے چاروں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا قرار دیتے۔ سبحان اللہ، یعنی ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار، مشرکین مکہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار، یہودی اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ہمیں بتایا کہ جو اصل اسوہ حسنہ ہے وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی تمہارے لیے اسوہ حسنہ، سبحان اللہ۔ بلکہ ہمیں جو درود سکھایا، اللہم صلی علی محمد، درود کا مطلب ہوتا ہے رحمت کی دعا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اس طرح سے رحمت بھیج جس طرح سے تو نے رحمت ابراہیم اور آل ابراہیم پر کی تھی، سبحان اللہ، اس طرح سے برکتیں بھیج جس طرح سے تو نے برکتیں ابراہیم اور آل ابراہیم پر کی تھی، ہمیشہ کے لیے تذکرہ موجود۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے دنیا کا اجر، رہ گیا آخرت کا اجر۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے، سبحان اللہ۔ صالحین ایک بڑی کیٹیگری ہے، انبیاء اس سے یعنی ایک براڈر کیٹیگری کا نام صالحین ہے۔ انبیاء صالحین میں سے ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کا درجہ عام صالحین سے کہیں بڑا ہوتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صالحین میں سے کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام صالحین جیسا درجہ ہے، صالحین کی اس کیٹیگری میں سے جو بڑے درجات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرمائیں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی یہ صالحین میں سے ہے۔ یہ صالحین کی کیٹیگری میں داخل ہونے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں، اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے، سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے مسلمان فوت کرنا اور مجھے قیامت والے دن صالحین میں شامل کر دینا، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی یمرض الا خیر، کہ کوئی بھی نبی جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو الا خیر بین الدنیا والآخرہ، اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں سے اور آخرت میں سے کوئی ایک چیز چن لے، اس کا اختیار دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید بیمار تھے، میں پاس بیٹھی تھی تو میں نے سنا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں فَسَمِعْتُهُ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ سنا کہ آپ یہ قرآنی آیت پڑھ رہے تھے سورہ نساء کی کہ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ کر دے جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ وہ لوگ جو نبیوں میں سے ہیں، وہ جو صدیقین میں سے ہیں، جو شہداء میں سے ہیں اور جو صالحین میں سے ہیں، اللہ ان میں مجھے شامل کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ، مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا اور آپ نے آخرت کا انتخاب فرما لیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہ جو آخرت کے اندر نیک لوگوں کی ایک کیٹیگری ہے پوری، جس کے اندر اللہ نے نبیوں کو بلند مقام دیا ہے، ان نبیوں کے اندر پھر جو سب سے زیادہ بلند مقام ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے جب بھی مانگو تو جنت مانگا کرو، جنت الفردوس مانگا کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس ساری جنتوں سے اونچی ہے اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے عرش کے، میں سب سے اونچی ہے اس کے اوپر اللہ کا عرش، اور باقی جنتوں کے جو نہروں کے منبع ہیں وہ بھی وہیں سے نکلتے ہیں، وہیں سے نہریں پھوٹتی ہیں، وہیں سے سارا کچھ، تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ اس جنت الفردوس کے اوپر یا اللہ کا عرش ہے یا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اس کا نام وسیلہ ہے۔ وسیلہ قرب کے معنوں میں ہے، اللہ کے قریب ترین مقام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دنیا کائنات میں صرف ایک فرد کو ملے گا، اور آپ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ وہ فرد میں ہوں گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی، اذان کے بعد دعا کرنے کے لیے دعا سکھائی کہ اذان کے بعد جو شخص اذان سنے جیسے جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے کہتا جائے، اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھنے کے بعد وہ میرے لیے یہ دعا کرے کہ اس کے اندر الفاظ ہیں کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود اور وسیلہ عطا فرما دے۔ فرمایا کہ جو میرے لیے یہ دعا کرے گا میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا، سبحان اللہ، وہ میری شفاعت کا حقدار بن جائے گا۔ لہٰذا یہ جو دنیا کا اجر ہے اور جو آخرت کا اجر ہے، دونوں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت میں نبیوں کے ساتھ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ اللہ تعالیٰ بنائے۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا نماز میں، صراط الذین انعمت علیہم، پہلے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، سیدھے رستے پر لے چل، اور پھر ہم یہ سب کچھ اللہ کا سکھایا ہوا ہے کہ دعا بھی اللہ کی سکھائی ہوئی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب ہم اصل میں کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ جن پر انعام کیا ہے سے مراد وہ نہیں کہ دنیا میں جو کروڑ پتی اور ارب پتی اور کھرب پتی لوگ ہیں وہ انعام یافتہ ہے کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا، نہیں۔ اس کی وضاحت اللہ کریم نے اس آیت کے اندر فرمائی کہ من یطع اللہ والرسول، جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ اور اللہ نے اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ان سے اچھا ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس لیے ذہن میں سوچا کریں کہ ہم اللہ سے جب صراط الذین انعمت علیہم کہہ رہے ہیں تو ہم اصل میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت والے دن ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا